بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج ہم دیکھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، نامدیو مالی۔ دیکھیں، ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش مطلب حملہ۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا مطلب موت۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی اور مکھیوں کے اس حملے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے عاجزی والا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا۔ بساط ویسے کہتے ہیں چادر کو، ٹھیک ہے، بساط لپیٹنا۔ تو یہاں ہے اپنی اوقات سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے، استطاعت سے بھی زیادہ کرتا تھا جتنا اسے ہو سکتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا۔ جلاپا مطلب یعنی کوئی کینہ، بغض۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی، یعنی کہ آپ نے جو کام کرنا ہے بس وہ کام ایک کام ہے کہ جناب میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کے نتائج پہ نظر رکھ لیتے ہیں کہ میں نے تو یہی حاصل کرنا، تو وہ لالچ آ جاتی ہے۔ یا ایک انسان یہ کہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، تو اس میں تکبر، ایک ریاکاری کا عنصر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں بس اس پہ فوکس رکھیں، ٹھیک ہے۔ نتیجہ پیدا کرنا، نتیجے میں برکت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں، کہ ہم نے جو معیارات بنائے ہوئے ہیں، جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، چھوٹا آدمی، اور وہ جو ذات کا بھی تو جو ہے نا وہ ڈھیر تھا نا، تو سب سے نیچ ذات ہوتی ہے، تو وہ نیچ ذات کا کیسا بڑا آدمی تھا۔ یعنی انسان جو ہے وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے معیارات کے مطابق بڑا نہیں ہوتا، وہی معیار درست ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جو قدرت نے بنائے ہیں، یعنی اخلاق، ٹھیک ہے نا۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں گرڈس رکھے ہیں ان کی پرورش کرنا، ان کو پالش کر کے بام عروج پہ لے جانا، ان کو نکھارنا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی، استعداد مطلب صلاحیت، ودیعت مطلب عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق۔ اگر کوئی نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو یہ لیا گیا ہے چند ہم عصر، یہ ان کے خاکوں کی کتاب ہے، اور یہ جو ہم نے ابھی سارا پڑھا ہے نامدیو مالی، یہ ہے جی ایک خاکہ، یہ باقاعدہ صنف ہے، اسے کہتے ہیں خاکہ نویسی، کہ لفظوں کے ذریعے انسان کے کردار کی پوری تصویر جو ہے وہ کھینچ دینا، اس کی ذات کی جو شب و روز ہیں، جو اس کی ذات کی نہا خانے، ان کو پھرولنا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اپنے پروفیشن میں کیسا ہے، ہیں جی۔ تو وہ جو تصویر بنتی ہے اسے کہتے ہیں خاکہ، ٹھیک ہے۔ یعنی خام یعنی بالکل ناپختہ سا ایک
جو چیز ہوتی ہے نا، ایک نقشہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خاکہ. ٹھیک ہے جی، شاباش. تو یہ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا. کل انشاءاللہ اس کی جو مشق ہے وہ کرتے ہیں. اللہ حافظ.